اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، ترجمے پہ غور کیجئے گا کہ میں ترجمہ جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ کس انداز میں رکھ رہا ہوں، جملے کا ترجمہ میں ایکٹیو وائس میں کر رہا ہوں یا پیسو وائس میں، یہ آپ نے غور کر کے بتانا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جسے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس کا آسان حساب لیا جائے گا۔ دو جملے میں نے آپ کے سامنے بولے ہیں، ایک جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، پیسے وائس ہے ماشاءاللہ، تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا، پیسے وائس۔ آسان حساب کیا ہے، اس پہ مختصر سی بات کر کے ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ مجھ سے آسان حساب لینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آسان حساب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کے نامہ اعمال پر نظر ڈالی جائے گی، اس کی نیکیوں کو اپریشیٹ کیا جائے گا، اس کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو اگنور کر دیا جائے گا، اور اسے پاس کر کے جنت میں بھیج دیا جائے گا، تو یہ ہے آسان حساب۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی آسان حساب لے۔ تو جمع کے صیغے میں ہم دعا کچھ یوں کریں گے کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا بھی آسان حساب لینا۔ تو یہ آسان حساب ہے، ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جس کا حساب شروع ہو گیا تو فقط ہلاکا، گویا وہ تو ہلاک ہو گیا، یعنی اس کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی، اس کا کرم ہوگا کہ وہ آپ کی نیکیوں کو اپریشیٹ کرے گا، آپ کی غلطیوں کو اگنور کرے گا، اور اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے آپ کو معاف کر کے جنت میں بھیج دے گا۔ یہ اس کا فضل ہوگا، ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اگر وہ حساب لینے پر آ گیا تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ اب سبق کی طرف آتے ہیں۔ میں نے جیسے کہ دو جملوں کو ٹرانسلیٹ آپ کے سامنے کیا ہے پیسے وائس میں، تو آج ہم پھر ایک مرتبہ فعل مجہول، جسے انگریزی میں پیسے وائس کہتے ہیں، اس کی طرف چل رہے ہیں۔ تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے فعل مجہول۔ لیکن یہ فعل مجہول جو ہے یہ ہم نے پڑھنا ہے مزید فی ابواب کا، کیونکہ ہمارا مین ٹاپک جو ہے وہ ابواب مزید فی کا چل رہا ہے۔ لیکن آج کے لیکچر میں آپ کو دونوں طرح کے ابواب سے مجہول بنانے کا، ماضی بھی اور مضارع بھی، یونیورسل رول بتا دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ یعنی ایک ہی قاعدہ ہوگا جو آپ نے ثلاثی مجرد ابواب پہ بھی اپلائی کر کے مجہول بنا لینا ہے، ماضی کا، مضارع کا، اور وہی قاعدہ آپ نے اپلائی کر کے مزید فی ابواب کا بھی مجہول بنا لینا ہے، ماضی اور مضارع کا۔ کلیئر ہو گیا؟ تو ایک فارمولہ ہوگا جو کہ یونیورسل فارمولہ ہوگا، اور وہ ہر باب کے ماضی مضارع پر اپلیکیبل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو پوری توجہ آپ کی چاہیے۔ اس میں ہم نے بس کچھ اپنی انفارمیشن جو ہے وہ ریکال کرنی ہے، جو ہمارے ذہنوں میں چیزیں آئی ہوئی ہیں، اور اس کے حوالے سے مین ہیڈنگ میں دیتا ہوں جی ابواب ثلاثی۔ ابواب ثلاثی آپ کو پتہ ہے مجرد بھی ہوتے ہیں اور مزید فی بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو ابواب ثلاثی میں مجرد ابواب کا ہم مجہول بنانا سیکھیں گے ایک ہی فارمولے کے تحت، اور مزید فی ابواب کا
مجہول بنانا سیکھیں گے ایک ہی فارمولے کے تحت, اور مختصراً دونوں کا مجہول بنانا سیکھیں گے ایک ہی فارمولے کے تحت. یعنی مجرد میں کوئی الگ فارمولہ نہیں ہوگا اور مزید فی میں الگ فارمولہ نہیں ہوگا, دونوں کا فارمولہ ایک ہی ہوگا. ٹھیک ہے, ماضی چاہے مجرد کا ہو چاہے مزید فی کا ہو ایک ہی فارمولے کے تحت مجہول بنے گا, مضارع چاہے مجرد کا ہو مزید فی کا ہو ایک ہی فارمولے کے تحت مجہول بنے گا. ابواب ثلاثی مجرد کل کتنے ہیں؟ 6. تو آپ کو یہ 6 باب جو ہیں یہ تو آنے چاہیے. ٹھیک ہے, اگر نہیں آتے تو آپ اپنی کاپی کھولیں گے اور جہاں پر لکھے ہوئے ہیں وہاں سے دیکھ کے بتا دیں گے. تو میں 6 ابواب یہاں پر آپ کے سامنے لکھنے لگا ہوں جی. پہلا باب ہے نصر ینصر, باب نون نصر ینصر. پہلا باب جو ہے وہ ہے نون, جس کی ایک ایگزامپل میں نصر ینصر ہی لکھ لیتا ہوں. دوسرا باب جو ہے وہ ہے باب فا, اور اس کی ایک ایگزامپل اس کے نام کی مناسبت سے ہی فتح یفتح لکھ دیتا ہوں. تیسرا باب ہے دعات, اس سے بے شمار فعل آتے ہیں اس فیملی سے, لیکن ایک ہی ایگزامپل اس کے نام کے اعتبار سے ضرب یضرب میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں. 3 باب ہو گئے. چوتھا باب جی ماشاءاللہ باب سین ہے, اور اس کی بہت ساری ایگزامپلز میں سے ایک ہی ایگزامپل اس کے نام کی مناسبت سے سمیع یسمع میں لکھ دیتا ہوں. 5واں باب ہے ہا, بہت سارے ایگزامپلز ہوں گی اس کی, لیکن ایک ایگزامپل اس کے نام کے حساب سے حسبہ یحسب میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں. 6واں اور آخری باب باب کاف, بہت ساری ایگزامپلز ہیں, اس میں سے ایک ایگزامپل اس کے نام کے حساب سے کرما یکرمو میں لکھ دیتا ہوں. تو کوئی نئی چیز نہیں آپ نے پڑھی, جو پڑھا تھا وہی ہم نے بورڈ پہ اکٹھا کر دیا. ثلاثی مجرد ابواب سے بہت ساری ایگزامپلز استعمال ہوتی ہیں, جن میں سے 6 ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے صرف بورڈ پہ لکھی ہیں, اور وہ 6 کی 6 ایگزامپل جو ہیں ان کے ناموں کے اعتبار سے ہی لکھی ہیں. یعنی ان بابوں کے نام سامنے آتے ہی یہ 6 ایگزامپلز آپ کو فوراً ذہن میں آ جانی چاہیے. لے جی اب مزید فی ابواب کی طرف چلتے ہیں. مزید فی ابواب میں ہم نے 8 ابواب پڑھے ہیں, اور ان ابواب کے پورے نام ہیں, جبکہ ثلاثی مجرد میں ابواب کے نام ایک ایک حرف پر مشتمل تھے. اب دونوں طرح کے ابواب کا انشاءاللہ تعالی ایک پورا ویو آپ کے سامنے آ جائے گا. تو مزید فی ابواب میں جو پہلا باب ہے وہ ہے باب افعال. افعال سنتے ہی آپ کے ذہن میں افعل یفعل آنا چاہیے, لیکن ہم نے ایک ایگزامپل اس کی رکھنی ہے یہاں پہ, کوئی ایک ایگزامپل, کیونکہ افعل یفعل تو ڈائی ہے نا. ٹھیک ہے, ڈائی ہے افعل یفعل, تو کوئی ایک ایگزامپل ہم رکھیں گے, اور وہ میں ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جی. انزل ینزل, انزل ینزل. ابواب مزید فی میں دوسرا باب ہم نے پڑھا تھا تفعیل. تفعیل کی بہت ساری ایگزامپلز آپ کو مل جائیں گی, جس میں سے ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, فا جیم را روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے فجرا یفجر. تیسرا باب تھا ہمارا باب مفعلہ. مفعلہ سنتے ہی آپ کے ذہن میں ماضی مضارع آنا چاہیے, فعل یفعل, فعل یفعل, فعل یفعل. اب بہت ساری ایگزامپلز ہیں, اس میں سے ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور وہ ہے حاسب یحاسب, حاسب یحاسب. ان 3 بابوں کا ایک سیٹ تھا, آپ کو یاد ہوگا, اور کس بیس پہ بنایا تھا وہ بھی باتیں ساری ذہن میں آ گئی ہوں گی. پھر چوتھا باب ہم نے پڑھا تھا تفاعل. تفاعل سنتے ہی لفظ تفعل یتفعل آپ کے ذہن میں آنا چاہیے,
بہت ساری ایگزامپلز میں سے ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تقبلا یتقبلو. اس کے بعد 5واں باب تھا باب تفاعل. تفاعل سنتے ہی ماضی مضارع تفاعلا یتفاعلو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے. بہت سارے افعال استعمال ہوتے ہیں جس میں سے ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے یہاں پر رکھ رہا ہوں، عین کاف با روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے. تعاقبا یتعاقبو. ان دو بابوں کے ساتھ ہی ہمارا دوسرا سیٹ مزید فی ابواب کا مکمل ہو گیا، اور ان کی مشترک چیزیں آپ کے ذہن میں آ گئی ہوں گی. اب آخری سیٹ جو ہے مزید فی ابواب کا وہ 3 بابوں پر مشتمل ہے، جس میں سے پہلا باب جو کہ ان ابواب کا 6واں باب ہے وہ ہے افتعال. افتعال سنتے ہی آپ کے ذہن میں افتعل یفتعل آ جانا چاہیے. افتعل یفتعل، افتعل یفتعل، افتعل یفتعل. بہت ساری ایگزامپلز ہیں، ان میں سے صرف ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے یہاں پر رکھ رہا ہوں، نون فا عین روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے. انتفع ینتفع، انتفع ینتفع، انتفع ینتفع. 7واں باب باب انفعال. انفعال سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ انفعل ینفعل، انفعل ینفعل. بہت ساری ایگزامپلز ہیں، اس میں سے ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جی. انفطر ینفطر. اور آخری باب مزید فی ابواب سلسلے کا جو کہ 8واں باب ہے وہ ہے استفعال، سب سے لمبا باب. استفعال سنتے ہی استفعل یستفعل، استفعل یستفعل آپ کے ذہن میں آنا چاہیے. بہت ساری ایگزامپلز ہیں، میں ایک ایگزامپل لکھ رہا ہوں، اور وہ ہے جی عین میم لام کو استعمال کرتے ہوئے استعمل یستعمل. تو یہ جی میں نے آپ کے سامنے 14 ایگزامپلز لکھ دی ہیں 14 کے 14 ابواب کو استعمال کرتے ہوئے. اگر آپ کو یہ 14 ابواب ماضی مضارع کمبینیشن کے ساتھ یاد ہو گئے تو سبحان اللہ. یاد نہیں ہوتے تو کم از کم آپ کے پاس موجود ہیں لکھے ہوئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ قرآن مجید کے 99.99% افعال سمجھنے کے قابل ہیں، صرف یہ 14 کمبینیشنز ابواب کے ذریعے سے. کلیئر ہو گیا؟ ٹاپک ہمارا چل رہا ہے جی فعل مجہول کا ثلاثی ابواب میں. مجہول فعل کس فعل کا بنتا ہے؟ چند سوالات آپ سے کیے جائیں گے. اگر آپ کو یاد ہو، مجہول فعل ان افعال کا بنتا ہے جو افعال مفعول چاہتے ہیں، جن کا مفعول آتا ہے، اور جن افعال کا مفعول آتا ہے انہیں متعدی افعال کہتے ہیں. تو رزلٹ یہ نکلا کہ فعل مجہول جو ہے وہ متعدی افعال کا ہی بنتا ہے، صرف لازم افعال کا نہیں بنتا. یعنی جن افعال کا مفعول نہیں آتا ان سے مجہول پیسو وائس نہیں بنتا. متعدی فعل کو انگریزی میں ٹرانسٹیو ورب کہتے ہیں، اور لازم فعل کو انگریزی میں انٹرانسٹیو ورب کہتے ہیں. ثلاثی مجرد کے 6 ابواب اور مزید فی کے 8 ابواب. ان ابواب میں کچھ باب ایسے ہیں جن سے صرف لازم افعال ہی استعمال ہوتے ہیں، متعدی افعال استعمال ہی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا؟ اور ہم جان چکے ہیں کہ جن کا مفعول نہیں آتا ان سے مجہول بھی نہیں بنتا. تو اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ان دونوں طرح کے ابواب میں سے کون کون سا باب ایسا ہے
جس سے صرف لازم افعال استعمال ہوتے ہیں، متعدی افعال استعمال ہی نہیں ہوتے. تو ثلاثی مجرد میں ایک باب ہے جی، ایک باب جس سے سارے کے سارے فعل جو استعمال ہوتے ہیں وہ لازم ہوتے ہیں، متعدی کوئی نہیں ہوتا، لہذا اس کو ہم کراس کر دیتے ہیں، اور وہ ہے باب کرما یکرمو. کرما یکرمو باب سے سارے فعل لازم آتے ہیں، لہذا ایسے مجہول بنے گا ہی نہیں. تو ایک نکل گیا ادھر سے. باقی جو 5 ابواب ہیں ان سے لازم بھی استعمال ہوتے ہیں اور متعدی بھی استعمال ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان باقیوں سے صرف متعدی ہی استعمال ہوتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ باقی 5 سے لازم بھی ہوتے ہیں استعمال، متعدی بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن چھٹے باب سے صرف لازم ہوتے تھے، اس لیے اسے ہم نے کراس کر دیا کہ اس کا پیسے وائس بننا ہی نہیں، تو ہم نے محنت کرنی ہی نہیں. آپ بنا لیں گے، ٹھیک ہے. مزید فی ابواب کے جو 8 ابواب ہیں ان میں کوئی باب ایسا ہے جس سے صرف لازم افعال استعمال ہوتے ہیں؟ یہ میں بتانے لگا ہوں کہ بالکل ان بابوں میں باب نمبر 7 جو ہے باب انفعال، ایک ایسا باب ہے جس سے صرف لازم فعل ہی استعمال ہوتے ہیں، متعدی فعل استعمال نہیں ہوتے، لہذا یہ بھی ہمارے مجہول بنانے کے پروسیجر سے نکل جائے گا. اوکے جی، ایک باب ادھر سے نکل گیا، ایک باب ادھر سے نکل گیا. کلیئر ہو رہی ہے بات؟ الحمدللہ. اب وہی بات میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو باقی 7 ابواب ہیں ان سے لازم بھی استعمال ہوتے ہیں، متعدی بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس سے صرف لازم ہوتے تھے، اس لیے اس کو ہم نے کراس کر دیا. اب اگلی بات کہ جو متعدی استعمال ہوتے ہیں، ہم نے جو ایگزامپلز لی ہیں کیا یہ متعدی افعال کی ہی لی ہیں؟ یہ اب ہم چیک کریں گے. اور یہ چیک کرنا کہ یہ فعل لازم ہے یا متعدی ہے اس فعل کا ترجمہ کر کے پتہ چل جاتا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ تو 5 ایگزامپلز یہ اور 7 ایگزامپلز یہ، ان کا ایک ایک کر کے میں ترجمہ آپ سے پوچھتا ہوں یا آپ کے سامنے کرتا ہوں، اور آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ لازم ہے یا متعدی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ثلاثی مجرد میں پہلا باب ہے نون، اور اس سے ایک ایگزامپل جو رکھی ہے وہ ہے نصر ینصرو، اور اس کے معنی ہوتے ہیں مدد کرنا. مدد کرنا. آپ نے مجھے بتانا ہے کیا مدد کرنا فعل لازم ہے یا متعدی ہے، یعنی اس کا مفعول آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ آ سکتا ہے. ظاہر بات ہے کسی کی مدد کی جاتی ہے، اور جس کی مدد کی جائے گی وہ آبجیکٹ ہوگا، وہ مفعول ہوگا. تو پہلی ایگزامپل ہم نے صحیح لکھی ہے. کلیئر ہو گیا؟ دوسری ایگزامپل جو ہے باب فتح یفتح سے، ہم نے فتح یفتح ہی لکھی ہے. فتح یفتح کے معنی ہوتے ہیں کھولنا. تو مجھے بتائیے کھولنا ایک لازم فعل ہے یا متعدی ہے؟ متعدی ہے، کیونکہ آپ کسی نہ کسی کو کھولتے ہیں. ٹھیک ہے؟ زید نے دروازہ کھولا، تو دروازہ آبجیکٹ ہے. نصرہ کی ایگزامپل بھی رکھ لے، زید نے حامد کی مدد کی. ٹھیک ہے؟ تو حامد جو ہے وہ مفعول ہے. فالو کر رہے ہیں نا بات؟ تو الحمدللہ دوسری ایگزامپل بھی ہم نے صحیح لکھی ہے. تیسری ایگزامپل باب ضربہ یضربو سے ہم نے ضربہ یضربو ہی لی ہے، اور ضربہ یضربو کے معنی ہوتے ہیں مارنا. تو کیا یہ لازم فعل ہے یا متعدی؟ یہ تو ہر صورت متعدی ہے. ٹھیک ہے؟ زید نے حامد کو مارا، تو ایگزامپل ہم نے صحیح لی ہے. چوتھی ایگزامپل ہے باب سین سے سمع یسمعو، جس کے معنی ہوتے ہیں سننا. میں کہتا ہوں میں نے سورۃ البقرہ سنی، تو ظاہر ہے یہ بھی ایک متعدی فعل ہے کیونکہ اس کا مفعول بھی آتا ہے. پانچویں ایگزامپل ہے باب ہا سے حسبہ یحسبو، اس کے معنی ہوتے ہیں گمان کرنا. گمان کرنا، خیال کرنا. اب میں جملہ بولتا ہوں، میں نے زید کو عالم گمان کیا، تو یہ صرف متعدی نہیں بلکہ
دو مفعولوں والا متعدی ہے. میں نے زید کو گمان کیا، ایک مفعول آ گیا، لیکن کیا گمان کیا نہیں سمجھ آئی. جب میں نے کہا جی میں نے زید کو عالم گمان کیا، تو زید اور عالم دو مفعول آ گئے، تو اس کا تو مجہول لازمن ہی بنے گا جی، سیدھی سی بات ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو پانچویں ایگزامپل بھی ہماری الحمدللہ بالکل ٹھیک تھی. اب آئے مزید فی ابواب کی ایگزامپلس کی طرف. پہلی ایگزامپل ہے باب فعال سے انزل ینزل، اس کے معنی ہوتے ہیں نازل کرنا، اتارنا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا، متعدی فعل ہے، ٹھیک ہے، تو ایگزامپل بالکل ٹھیک ہے. باب تفعیل کی ایگزامپل ہم نے لکھی ہے فجر یفجر، اس کے معنی ہوتے ہیں پھاڑنا. میں نے صفا پھاڑ دیا. اللہ تعالیٰ سمندر کو پھاڑ دے گا قیامت کے روز، تو متعدی ہے، تو ایگزامپل بالکل ٹھیک ہے. تیسری ایگزامپل باب مفعلہ سے ہم نے لی ہے حاسب یحاسب، اس کے معنی ہے حساب لینا. میں نے زید کا حساب لیا، تو متعدی ہے، ایگزامپل بالکل ٹھیک ہے. چوتھی ایگزامپل ہے باب تفاعل سے تقبلا یتقبلو، اس کے معنی ہے قبول کرنا. اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا، متعدی ہے، ایگزامپل ٹھیک ہو گئی. تفاعل باب کی ایگزامپل ہم نے لکھی ہے تعاقبہ یتعاقبو، اس کے معنی ہوتے ہیں تعاقب کرنا. پولیس نے چور کا تعاقب کیا، متعدی ہے، لہذا ایگزامپل ٹھیک ہے. افتعال میں نون فا عین روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے انتفع ینتفع کی ایگزامپل لکھی گئی ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں نفع اٹھانا، ٹھیک ہے. میں نے قرآن سے فائدہ اٹھایا، تو یہ متعدی ہے، گویا ایگزامپل ٹھیک ہے. انفعال ویسے ہی کراس کر دی ہے. آخری ایگزامپل ہے باب استفعال کی استعمل یستعمل، جس کے معنی ہے استعمال کرنا. میں نے آج نیا نیلا قلم استعمال کیا، متعدی فعل ہے، لہذا ایگزامپل ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو ایک ایک چیز میں نے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی ہے. پہلی ہم نے چھننی لگائی بابوں میں کہ وہ باب باہر نکال دیے جن سے صرف لازم افعال آتے تھے، اور وہ صرف دو تھے. ثلاثی مجرد میں باب کرما یکرمو، ثلاثی مزید فی میں باب انفعال. اس کے بعد جو باقی ابواب تھے جن سے دونوں طرح کے فعل آ سکتے تھے، لازم بھی آتے تھے، متعدی بھی آتے تھے، ان کے صرف متعدی افعال کی ایگزامپلز ہم نے رکھی، کیونکہ ہم نے مجہول بنانا ہے، اور مجہول بنتا ہے صرف ان افعال کا ہے جو متعدی ہوتے ہیں. تو ایگزامپلز ہم نے صرف متعدی افعال کی رکھی ہوئی. ٹھیک ہو گیا؟ اب میں آپ کو ماضی مجہول بنانے کا یونیورسل فارمولہ دینا چاہ رہا ہوں، اور مضارع مجہول کا یونیورسل فارمولہ. اس سے پہلے ہم ثلاثی مجرد میں ماضی مضارع مجہول بنا چکے ہیں، لیکن وہ اور فارمولہ تھا. آج جو آپ کو فارمولہ دوں گا وہ آپ دونوں پہ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی پچھلا جو آپ نے ماضی مجہول اور مضارع مجہول پڑھا ہوا ہے، وہ اگر آپ بھول بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک. تو ماضی مجہول بنانے کا یونیورسل رول، بہت اہم سٹیپس ہیں، بہت پیارے سٹیپس ہیں جی. آپ نے ماضی مجہول بنانا ہے، چاہے وہ ثلاثی مجرد کا ہے چاہے مزید فی کا ہے. 3 سٹیپس آپ اپلائی کریں گے، آپ کا ماضی مجہول بن جائے گا. سٹیپ نمبر 1، نصر فتح ضرب سمیع حسب کرم انزل فجر حاسب تقبل تعاقب انتفع اور استعمل، ان سب سے آپ نے مجہول بنانا ہے. تو سٹیپ نمبر 1، آخری حرف کو چھیڑنا نہیں، آخری حرف کو چھیڑنا نہیں. نصرہ میں را کو نہیں آپ نے چھیڑنا، را پہ جو لگا ہوا ہے ایز اٹ از رہے گا، اوکے. اور آپ کو پتا ہے ہر جگہ پہ زبر لگی ہوئی ہے، تو آپ کو یاد آیا ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا چاہے ایکٹیو وائس ہو چاہے پیسیو وائس ہو، ماضی کے آخری حرف پہ زبر ہی آتی ہے. آگے نا بات کیا؟ تو آخری حرف کو چھیڑنا نہیں.
اسٹیپ نمبر 2، آخری سے پہلے جو ہے یعنی سیکنڈ لاسٹ، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. آخری سے پہلے کو چھوڑنا نہیں، آخری کو چھیڑنا نہیں اور سیکنڈ لاسٹ کو چھوڑنا نہیں. چھوڑنا نہیں کیا مطلب ہے کہ اس کو لازمن بدلنا ہے، اس کی لازمن حرکت بدلنی ہے. تو ماضی میں اس کی حرکت جو ہے آپ نے کر دینی ہے جی زیر. ٹھیک ہے جی، کلیئر؟ 2 سٹیپ ہو گئے. سٹیپ نمبر 3 جو کہ آخری سٹیپ ہے، باقی جتنے بھی حرکت والے حروف آپ کو نظر آئے پیچھے، لاسٹ اور سیکنڈ لاسٹ تو ہو گئے نا، لاسٹ بھی ہو گیا سیکنڈ لاسٹ بھی ہو گیا، اس سے پیچھے جتنے بھی حرکت والے حروف نظر آئے تمام حرکتوں کو پیش حرکت سے بدل دینا ہے. تمام حرکتوں کو پیش حرکت سے بدل دینا ہے. باقی تمام حرکتیں بدل دیں پیش کے ذریعے سے. لیں جی، یہ 3 اگر سٹیپس آپ نے یاد کر لیے تو آپ ہر فعل کا ماضی مجہول بنا لیں گے، چاہے وہ فعل مجرد باب سے ہو چاہے مزید فی باب سے ہو. ٹھیک ہے جی. جی سہیل بھائی، پہلا سٹیپ کیا ہے؟ آخری حرف کو چھیڑنا نہیں. سٹیپ نمبر 2، سیکنڈ لاسٹ کو چھوڑنا نہیں، اسے زیر کرنا ہے. سٹیپ نمبر 3، پیچھے جتنے بھی حرکت والے حروف نظر آئیں ان حرکتوں کو پیش حرکت سے بدل دینا ہے. اب میں اپلائی کرنے لگا ہوں. ٹھیک ہے جی. نصرہ کے معنی تھے اس نے مدد کی. میں نے سٹیپ اپلائی کیا، آخری کو چھیڑا نہیں، پچھلے کو چھوڑا نہیں، زیر کیا، اور باقی ایک ہی حرف بچا زبر حرکت والا، اس کو پیش کر دیا تو یہ بن گیا جی نصرہ. نصرہ کے معنی ہے اس نے مدد کی، نصرہ کے معنی ہے اس کی مدد کی گئی. کلیئر ہو گیا جی. فتح کے معنی ہے اس نے کھولا، آخری کو چھیڑا نہیں، پچھلے کو چھوڑا نہیں، زیر کیا، اور پیچھے ایک ہی زبر تھی اس کو پیش سے بدل دیا تو لفظ بن گیا فتحہ. فتحہ کے معنی بن گئے اس کو کھولا گیا، اس کو کھولا گیا. ضربہ کے معنی تھے اس نے مارا، آپ نے آخری کو چھیڑا نہیں، اس سے پہلے کو چھوڑا نہیں، زیر کیا، پیچھے ایک ہی حرکت تھی زبر، اس کو پیش کر دیا، بن گیا ضربہ. ضربہ کے معنی بن گئے اس کو مارا گیا، اس کو مارا گیا. سمعہ کے معنی تھے اس نے سنا، آپ نے آخری کو چھیڑا نہیں، پچھلے کو چھوڑا نہیں، پچھلے کو زیر کرنا تھا، زیر لگی ہوئی تھی، چھوڑنا نہیں ہے آپ نے، اس کو زیر مٹا کے پھر زیر لگائی. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اسے چھوڑنا نہیں ہے. اور پیچھے ایک ہی حرف تھا زبر والا، یعنی ایک ہی حرکت تھی زبر، تو اس کو آپ نے پیش میں تبدیل کر دیا تو بن گیا جی سمعہ، جس کے معنی بن گئے اسے سنا گیا، اسے سنا گیا. حسبہ کے معنی تھے اس نے گمان کیا، آخری کو آپ نے چھیڑا نہیں، پچھلے کو چھوڑنا نہیں ہے، زیر تھی، مٹا کے زیر لگائی، پیچھے ایک ہی حرکت تھی زبر، اس کو پے سے بدل دیا اور یہ بن گیا جی حسبہ. اس کے معنی ہو گئے اس کو گمان کیا گیا، اس کو گمان کیا گیا، اس کو سمجھا گیا. لیں جی الحمدللہ 5 ابواب کے ماضی مجہول بن گئے. اب آئے مزید فی ابواب کی طرف. انزلہ کے معنی ہے اس نے نازل کیا، اس نے اتارا. آپ نے مجہول بنانا ہے، آخری کو چھیڑا نہیں، پچھلے کو چھوڑا نہیں، زیر کیا، پیچھے ایک ہی زبر تھی حرکت، اس کو پیش سے بدل دیا اور یہ بن گیا انزلہ. انزلہ کے معنی ہے اس کو نازل کیا گیا، اس کو نازل کیا گیا. فجرہ، اس کے معنی ہے اس نے پھاڑا، آخری کو چھیڑا نہیں، پچھلے کو چھوڑا نہیں، زیر کیا، پیچھے ایک ہی حرکت تھی زبر، اس کو پیش سے بدل دیا، بن گیا فجرہ، معنی بنے اس کو پھاڑا گیا. حاسبہ، اس کے معنی تھے اس نے حساب لیا،
آپ نے مجہول بنانا تھا، آخری کو چھیڑا نہیں، پچھلے کو چھوڑا نہیں، زیر کیا، پیچھے ایک ہی حرکت تھی زبر، اس کو آپ نے پیش کیا اور بنا لیا، لیکن پرابلم ہو گئی تھوڑی سی، اب آپ سے پڑھا نہیں گیا، ہاں پیش اور الف آ گیا، یعنی پیش کے بعد الف آ گیا، لہذا ساتھ ہی آپ کی سرجری شروع ہوگی. یعنی آپ پہلے نارمل تعلیم حاصل کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اب آپ سرجری کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، اور یہ پہلی سرجری ہے جو کہ جنرل فزیشین بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو سیکنڈ لیکچر میں شروع ہونی ہے نا سرجری، وہ اصل سرجری ہوگی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹی سرجری ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یار یہاں پر پیش کے ساتھ الف سوٹ نہیں کر رہا، تو آپ کو یہ پتا ہے کہ 3 حرکتیں ہیں کل، ایک ہے زبر، ایک ہے زیر اور ایک ہے پیش. زبر کی بنتی ہے الف کے ساتھ، زیر کی بنتی ہے یا کے ساتھ، اور پیش کی بنتی ہے واو کے ساتھ. ان کی آپس میں دوستی ہے. ٹھیک ہے جی. زبر حرکت پسند کرتی ہے الف کو، زیر حرکت پسند کرتی ہے یا کو کہ میرے بعد یہ ہو، اور پیش حرکت پسند کرتی ہے واو کو. اب یہاں پر کیا پرابلم ہوئی ہے؟ الف سے پہلے پیش ہے، پسند ہی نہیں کرتا. اب ہم حرکت تو بدل نہیں سکتے کیونکہ یہ تو مجہول کی حرکت ہے، فکس ہے، اسے تو آپ چینج نہیں کر سکتے. تو یہ تو کر سکتے ہیں نا، الف کو بدل دیں. تو آپ الف کو بدل دیں اس کی پسندیدہ حرکت کے ساتھ، وہ ہے واو، تو یہ بن گیا جی حوسبہ. تو ماشاءاللہ آپ پہلی سرجری کرنے کے قابل ہو گئے. حوسبہ اس کا حساب لیا گیا. ٹھیک ہو گیا جی. تقبلہ کے معنی تھے اس نے قبول کیا، تقبلہ اس نے قبول کیا. آپ نے مجہول بنانا تھا، آخری کو چھیڑا نہیں، پچھلے کو چھوڑا نہیں، پچھلے کو زیر کیا، اور پیچھے آپ کو 2 حرکتیں نظر آ رہی ہیں زبر، ان دونوں حرکتوں کو پیش کر دیا. تو یہ بن گیا جی تقبلہ. تقبلہ کے معنی ہے اس کو قبول کیا گیا. آگے چلیں جی. آگے تھا تعاقبہ، اس نے تعاقب کیا، اس نے پیچھا کیا. آپ نے مجہول بنانا تھا، آخری کو چھیڑا نہیں، پچھلے کو چھوڑا نہیں، زیر کیا، پیچھے 2 حرکتیں نظر آ رہی تھی، ان دونوں کو آپ نے پیش سے بدل دیا. تو یہاں بھی آپ کو سرجری کی ضرورت پڑ گئی. آپ نے الف کو واو سے بدل دیا. تو اوقبہ، اس کا پیچھا کیا گیا. انتفع کے معنی تھے اس نے نفع اٹھایا. آپ نے مجہول بنانا تھا، آخری کو چھیڑا نہیں، پچھلے کو چھوڑا نہیں، پیچھے آپ کو 2 حرکتیں نظر آ رہی تھی، ایک زبر ایک زیر. ٹھیک ہے، آپ نے دونوں حرکتوں کو پیش سے بدل دیا اور یہ بن گیا انتفع. انتفع، اس سے نفع اٹھایا گیا. انفعال ویسے نکلا ہوا ہے. استعملہ کے معنی تھے اس نے استعمال کیا. آپ اسے مجہول بنانا چاہتے ہیں، آپ نے آخری کو چھیڑا نہیں، پچھلے کو چھوڑا نہیں، زیر کیا، اور پیچھے آپ کو 2 حرکتیں نظر آئیں، صرف ایک زیر اور ایک زبر. آپ نے ان دونوں حرکتوں کو پیش سے بدل دیا اور وہ بن گیا جی استعملہ، اس کو استعمال کیا گیا. لے جی، ماضی مجہول یونیورسل رول سب پہ اپلائی ہو گیا، چاہے ثلاثی مجرد ابواب ہو چاہے ثلاثی مزید فی ابواب ہو، ایک ہی فارمولہ. اوکے جی، کلیئر. اب آ جائیں جی مضارع مجہول کی طرف. مضارع مجہول بھی 3 سٹیپس کے تحت آپ نے بنانا ہے جی. 3 سٹیپس. مضارع مجہول بنانے کے لیے بھی جو پہلا سٹیپ ہے وہ یہی ہے کہ آخری حرف کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے. آخری حرف کو چھیڑنا نہیں. ٹھیک ہے،
جو پیش والا حرف ہے اس کو چھیڑنا ہی نہیں ہے, پیش کے ساتھ ہی رہنے دینا. اسٹیپ نمبر 2, آخری سے پہلا یعنی سیکنڈ لاسٹ اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اس میں بھی اسٹیپ نمبر 2 وہی ہے, آخری سے پہلے کو چھوڑنا نہیں. اب اسے حرکت کون سی دینی ہے؟ ماضی میں زیر دی تھی, مضارع میں زبر دے دیں. ٹھیک ہے, دوسرا اسٹیپ اپلائی ہو گیا. اسٹیپ نمبر 3, ماضی میں تھا کہ باقی تمام جو بچی تھی حرکتیں ان کو حرکتوں کو آپ نے پیش سے بدل دیا تھا. مضارع میں یہ ہے کہ صرف علامت مضارع کو پیش کرنا ہے, صرف علامت مضارع پیش کر دینی ہے. اوکے جی, تینوں سٹیپس پھر دوہرا رہا ہوں. مضارع مجہول بنانے کا یونیورسل رول 3 سٹیپس پر مشتمل ہے. سٹیپ نمبر 1, مضارع کا جو پہلا لفظ ہے اس کا آخری حرف جو ہے اس کو چھیڑنا نہیں ہے, اس سے پہلے والے کو چھوڑنا نہیں ہے, زبر لگانی ہے اور علامت مضارع کو پیش کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ثلاثی مجرد سے شروع کرتے ہیں جی. ہمارے پاس ہے ینصر, جس کے معنی ہے وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا. اسے میں نے مجہول بنانا ہے, آخری کو میں نے چھیڑا نہیں, اس سے پہلے والے کو چھوڑا نہیں, زبر کر دیا. علامت مضارع پیش کے ساتھ بدل دی تو لفظ بن گیا جی ینصر. ینصر یہی بنا تھا نا اس وقت بھی ثلاثی مجرد میں بھی. ینصر, ینصر کے معنی تھے وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا, اور ینصر کے معنی ہے اس کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی. یفتح سے بنانا ہے, آخری کو چھیڑنا نہیں ہے, پچھلے کو چھوڑنا نہیں, زبر لگانی ہے, زبر لگی ہوئی ہے, مٹائیں پھر لگائیں اور علامت مضارع پیش سے بدل دیں. یہ بن گیا جی یفتح, اس کو کھولا جاتا ہے یا اس کو کھولا جائے گا. یضرب, وہ مارتا ہے یا مارے گا, مجہول بنانا ہے, آخری کو چھیڑنا نہیں ہے, پچھلے کو چھوڑنا نہیں, زبر کرنا ہے اور علامت مضارع پیش سے بدل دینی ہے. لفظ بن گیا یضرب, جس کے معنی ہوں گے اس کو مارا جاتا ہے یا اس کو مارا جائے گا. یسمع, وہ سنتا ہے یا سنے گا, مجہول بنانا ہے, آخری کو چھیڑنا نہیں, پچھلے کو چھوڑنا نہیں, زبر کرنا ہے, زبر لگی تھی, مٹا کے زبر کی, علامت مضارع پیش کے ساتھ بدل دی. لفظ بن گیا یسمع, جس کے معنی ہوں گے اس کو سنا جاتا ہے یا اس کو سنا جائے گا. یحسب, وہ گمان کرتا ہے, اس سے آپ نے مجہول بنانا ہے, آخری کو چھیڑنا نہیں ہے, پچھلے کو چھوڑنا نہیں, زیر تھی, زیر کی بجائے آپ نے زبر کیا, علامت مضارع پیش سے بدلی, بن گیا یحسب. ترجمہ بن گیا اس کو گمان کیا جاتا ہے یا اس کو گمان کیا جائے گا. کرما یکرمو سے تو مجہول بننا ہی نہیں. ینزلو, آخری حرف کو چھیڑنا نہیں ہے, پچھلے کو چھوڑنا نہیں, زبر کرنا ہے اور پیچھے علامت مضارع پیش سے بدلنی ہے. پہلے ہی پیش ہے لیکن مٹا کر پیش کیا, بن گیا ینزلو. ینزلو کے معنی تھے وہ نازل کرتا ہے, ینزلو کے معنی ہوں گے وہ نازل کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. یفجرو, آخری کو چھیڑا نہیں, پچھلے کو چھوڑا نہیں, زبر کیا, پیچھے 2 حرکتیں نظر آ رہی ہیں لیکن آپ نے صرف علامت مضارع کو پیش کرنا ہے, پیش تھی, مٹائی اور دوبارہ لگائی اور لفظ بن گیا جی یفجرو. ترجمہ ہوگا اس کو پھاڑا جاتا ہے یا اس کو پھاڑا جائے گا. یحاسب, وہ حساب لیتا ہے, مجہول بنانا ہے, آخری کو چھیڑنا نہیں ہے, پچھلے کو چھوڑنا نہیں, زبر کیا, پیچھے 2 حرکتیں نظر آ رہی ہیں لیکن آپ نے صرف علامت مضارع کی حرکت جو ہے وہ پیش کرنی ہے. پیش لگا ہوا تھا, پیش مٹایا اور نیا پیش لگایا اور بن گیا جی یحاسب. اس کا حساب لیا جاتا ہے یا حساب لیا جائے گا. یتقبل, وہ قبول کرتا ہے یا قبول کرے گا, مجہول بنانا تھا, آخری کو چھیڑنا نہیں ہے, پچھلے کو چھوڑنا نہیں, زبر کرنا ہے, زبر تھی, مٹائی, دوبارہ لگائی, 3 حرکتیں پیچھے نظر آ رہی ہیں زبر, لیکن آپ نے صرف علامت مضارع کی حرکت بدلنی ہے اور لفظ بن جائے گا جی یتقبلو. یتقبلو, اس کو قبول کیا جاتا ہے یا اس کو قبول کیا جائے گا.
یتعاقبو وہ تعاقب کرتا ہے یا کرے گا، آپ نے مجہول بنانا ہے، آخری کو چھیڑنا نہیں، پچھلے کو چھوڑنا نہیں، زبر لگانی ہے، زبر تھی دوبارہ لگائی، پیچھے پھر 3 حرکتیں نظر آئیں، لیکن صرف علامت مضارع کی حرکت بدلی، پیش کی، اور لفظ بن گیا جی یتعاقبو، جس کے معنی ہوں گے اس کا تعاقب کیا جاتا ہے یا اس کا تعاقب کیا جائے گا۔ ینتفعو وہ نفع اٹھاتا ہے یا اٹھائے گا، آپ مجہول بنانا چاہتے ہیں، آخری کو چھیڑنا نہیں ہے، پچھلے کو چھوڑنا نہیں، زیر تھی، زیر ہٹا کے زبر کی، پیچھے 2 حرکتیں نظر آ رہی ہیں، صرف علامت مضارع کی حرکت پیش کی، اور لفظ بن گیا جی ینتفعو، اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے یا اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ باب انفعال سے آنا ہی نہیں ہے، باب استفعال سے یستعملو کے معنی ہے وہ استعمال کرتا ہے یا استعمال کرے گا، آپ نے مجہول بنانا ہے، آخری کو چھیڑنا نہیں ہے، پچھلے کو چھوڑنا نہیں، زبر لگانی ہے، زبر لگا دی، پیچھے 2 حرکتیں نظر آ رہی ہیں، اس میں سے صرف علامت مضارع کی حرکت جو ہے وہ پیش سے بدل دینی اور لفظ بن جائے گا جی یستعملو۔ تو الحمدللہ جی آپ کو چاہے باب ثلاثی مجرد تھا، چاہے باب مزید فی تھا، آپ کو مجہول بنانے کا یونیورسل رول دے دیا۔ اب جو اتنی محنت کی ہے، قرآن مجید سے چند ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کو انشاءاللہ تعالی لفظ پہچاننے میں مدد ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ میں شروع میں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک، انزلہ وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جس کو نازل کیا گیا آپ کی طرف۔ تو انزلہ مجہول ہے، آپ کو سورۃ البقرہ میں ایگزامپل مل گئی۔ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت، فجرا، فجرا، فجرو، فجرت، اور جب سمندر پھاڑ دیے گئے، اور چونکہ قیامت کا تذکرہ ہے تو ہم ترجمہ کریں گے پھاڑ دیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو فجرا بھی قرآن مجید سے ثابت ہو گیا۔ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ تو یحاسبو بھی آپ نے دیکھا کہ استعمال ہو گیا۔ آپ کو میں نے حدیث سنائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ نے فرمایا کہ اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے تو انقطع عنہ عملہ، اس کا عمل اس سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، اور اس میں دوسری چیز آپ نے فرمائی تھی او علم، یا ایسا علم ینتفع بہ، جس کے ذریعے سے نفع اٹھایا جائے۔ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن سے بھی حدیث سے بھی ایگزامپل رکھ دی ہے، باقی آپ کی محنت ہے، آپ پہچانے۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ میں پہلا لفظ آ گیا جی الذین یؤمنون بالغیب، آپ نے اس میں ورکنگ شروع کی، آپ نے کہا جی مضارع کا لفظ ہے، کیونکہ اونا کی آواز مضارع میں آتی ہے، ماضی میں تو آتی ہی نہیں۔ اونا کی آواز یا اسم میں آتی ہے یا مضارع میں آتی ہے، شروع میں یا لگی ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی مضارع اسم نہیں ہے، اوکے جی۔ اور یہ آپ کو پتا ہے کہ اونا کی آواز جو ہے جمع مذکر کی آواز ہے، اونا کی آواز جمع مذکر کی آواز ہے، تو گویا جمع مذکر میں اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ اب جب آپ نے مضارع پہچان لیا تو اب مضارع جمع مذکر یا تو غائب ہوگا یا حاضر ہوگا، یعنی آپ ترجمہ وہ کے ساتھ کریں گے یا تم کے ساتھ کریں گے، یا بتائے گی وہ، تا بتائے گی تم۔ اب آپ نے یا کو الگ کیا، اونا کو الگ کیا، تو پیچھے جو آپ کے پاس بچا نا وہ آپ کو ملا حمزہ، میم اور نون، یہ روٹ لیٹرز مل گئے۔ اب آپ نے دیکھا کہ علامت مضارع ہے پیش والی، علامت مضارع پیش والی یا تو مجہول میں ہوتی ہے، علامت مضارع پیش والی یا تو مجہول میں ہوتی ہے،
ٹھیک ہے. اور مجہول کی پہچان یہ ہے کہ جو سیکنڈ لاسٹ لیٹر ہوتا ہے وہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے, یعنی درمیان والا حرف زبر کے ساتھ ہوتا ہے. تو کیا میم پہ زبر ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ مجہول نہیں ہے. اب علامت مضارع پیش کس کس باب میں آتی ہے؟ تو صرف 3 بابوں میں علامت مضارع پیش والی ہے, باب افعال, باب تفعیل, باب مفعلہ. تفعیل ہوتا تو درمیان والے حرف پہ شد ہوتی, شد نہیں ہے, تفعیل نہیں ہے. مفعلہ ہوتا اگر الف بھی ہوتا, الف نہیں ہے تو مفعلہ بھی نہیں ہے. اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں, یعنی مجہول بھی نہیں ہے, تفعیل بھی نہیں ہے, مفعلہ بھی نہیں ہے, تو پکا ٹھپا لگا دیں افعال ہے. لہذا آپ حمزہ میم نون کو باب افعال میں ڈال کر ماضی مضارع بنائیں گے. کیسے بنائیں گے؟ اس سے انشاءاللہ تعالی ہمارے دوسرے لیکچر کا پہلا ٹاپک جو ہے وہ آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب